امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال پوچھا گیا، اسی نوعیت کا تھا وہ، کہ جب جماعت قائم کی جاتی ہے تو کس انداز میں صفیں بنانی اور کیا کیا کام ضروری ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تفصیلی جواب ارشاد فرمایا، اور وہ فتاوی رضویہ شریف کی 7ویں جلد میں موجود ہے۔ فتاوی رضویہ کی تقریباً 30 جلدیں ہیں، اور اس کی فہرست اشاریے کو ملا لیا جائے، پہلی جلد 2 حصوں پر مشتمل ہے، تو اس طرح پھر یہ 33 جلدوں پر مشتمل فقہ حنفی کا اردو زبان میں سب سے مستند اور سب سے ضخیم فتاویٰ ہے، العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ یہ اس کی 7ویں جلد ہے جس میں نماز کے احکام کا بیان ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جماعت کے واجبات کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ صفیں بنانے میں شرعاً 3 باتوں کا بڑی تاکید کے ساتھ حکم ہے۔ جب بھی نماز کی صفیں بنیں گی تو 3 باتوں کا بڑی تاکید کے ساتھ شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور آپ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1 صدی ہو گئی ہے، لیکن 1 صدی پہلے کا یہ معاملہ بیان کرتے ہیں کہ اور تینوں آج کل معاذ اللہ کل متروک ہو رہی ہیں، یعنی یہ جو 3 کام صفیں درست کرنے والے تھے اس میں لوگ سستی دکھا رہے ہیں، اس کو ترک کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں ان احکام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی باعث ہے کہ مسلمانوں میں نا اتفاقی پھیلی ہوئی ہے۔ مسلمانوں میں جو نا اتفاقی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ صفوں میں ان 3 چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو جب بھی ہم نماز کی صف بنائیں گے، پہلی چیز تسویہ ہے۔ تسویہ کہتے ہیں برابری کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صف برابر ہو، خم نہ ہو، کج نہ ہو، مقتدی آگے پیچھے نہ ہو، سب کی گردنیں، شانے یعنی کہ کندھے، ٹخنے آپس میں محاذی ایک خط مستقیم پر واقع ہوں۔ یعنی جب بھی ہم صف بنائیں گے تو اس انداز میں کھڑا ہونا ہے کہ سب کے کندھے اور سب کی گردنیں اور سب کے پاؤں کے ٹخنے یہ برابر ہوں، یہ آگے پیچھے نہیں ہونا۔ بعض لوگ اپنی سہولت کے لیے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور ان کو بعض اوقات سمجھایا جاتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے کہ تھوڑا آگے ہو جائیں، تھوڑا پیچھے ہو جائیں، تو بعض لوگ مائنڈ کرتے ہیں، جلال دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو بندگی کرنے کے لیے، یہاں کون سا جلال؟ بعض لوگ مائنڈ کرتے ہیں، بڑی نازک طبیعت کے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نفیس سمجھتے ہیں۔ تو بھائی اپنی نفاست آپ اپنے گھر میں رکھیے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت ہے، اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صفوں کو برابر کریں۔ امام ترغیب دلائے، مقتدی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں، تو یہ غصہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، آپ سے کوئی قرض نہیں مانگ رہا، آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہا، آپ کو کہہ رہا ہے اللہ کے اور اس کے محبوب کے حکم پر عمل کرو، سیدھے کھڑے ہو۔ تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارا محسن ہے جو ہماری اصلاح کر رہا ہے۔ ہمارے کپڑوں پر، ہمارے جسم پر اگر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو، ہمیں پتہ نہ ہو، اور ہمیں کوئی بتا دے کہ دیکھو وہاں سانپ ہے، وہاں فلاں جانور یا کیڑا تمہارے قریب ہے، تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے، اس نے ہماری جان بچائی، ہمیں ایک ضرر سے بچایا۔ تو یہ جو اللہ رسول کے احکام ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سیدھا رستہ بتا رہا ہے، گناہ سے بچا رہا ہے، نیکی کی تلقین کر رہا ہے، تو یہ اس سے بڑا محسن ہے۔ اللہ پاک ہمیں اصلاح درست انداز میں کرنے اور درست انداز میں اصلاح قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات اصلاح کرنے والے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعتاً وہ چیز ناگوار گزرتی ہے، لیکن ہمیں اس کے انداز کو نہیں دیکھنا، اس بات کو دیکھنا ہے کہ بات وہ صحیح کر رہا ہے۔ تو جب بھی صفیں بنیں گی، پہلا حکم یہ ہے تسویہ، صفوں کو برابر رکھنا ہے، کندھے، گردنیں اور ٹخنے برابر رکھنے ہیں، آگے پیچھے کھڑا نہیں ہونا، یہ واجب ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے ایک روایت بیان کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملاحظہ کیا، ایک شخص تھا، وہ صفوں میں، نماز کی صفوں میں اس کا سینہ کچھ آگے تھا، یعنی سارے افراد کھڑے ہیں، ایک شخص اس کا سینہ تھوڑا آگے ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں، ضرور یا تم اپنی صفیں سیدھی کرو گے یا اللہ تمہارے آپس میں اختلاف ڈال دے گا۔ یعنی 2 ہی صورتیں، یا تو اپنی صفیں سیدھی کرو، اگر صفیں سیدھی نہیں کرو گے، اس کو انا کا مسئلہ بناؤ گے، اس کو اپنی سہولت کا مسئلہ بناؤ گے، اس بات کو قبول نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ یہ وبال تم پر ڈالے گا کہ تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ تو اب یہ تمہارے اوپر ہے، اپنے دلوں میں اختلاف پیدا کرنا ہے یا صفوں کو سیدھا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں
ان احکام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صفیں سیدھی کرو کہ تمہیں تو ملائکہ یعنی فرشتوں کی سی صف بندی چاہیے، یعنی جس طرح صفیں فرشتے بناتے ہیں اس طرح بنانی چاہیے تمہیں، اور شانے یعنی کہ کندھے ایک دوسرے کے مقابل رکھو۔ تو یہ پہلا واجب ہے تسویہ، سیدھا کھڑا ہونا ہے صفوں میں، آگے پیچھے نہیں ہونا، گردن ٹخنے ان کو سیدھ میں رکھنا ہے۔ دوسرا واجب اتمام کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا، یعنی شرعاً یہ لازم ہے کہ جب ہم صف بناتے ہیں تو جب تک پہلی صف دونوں کونوں تک جہاں تک اسپیس موجود ہے، نمازی کھڑا ہونے کی جگہ موجود ہے، اس وقت تک دوسری صف نہیں بنانی۔ جب دونوں کونے پورے ہو جائیں تو پھر اگلی صف بنانی ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، اب امام صاحب رکوع میں حرکت لینے کے لیے فوراً بھاگے چلے آئے، حالانکہ بھاگنے کا بھی حکم نہیں تھا، وقار کے ساتھ آنے کا حکم تھا کہ جتنی نماز مل گئی اس کو حاصل کرے، جو رہ گئی اس کو بعد میں ادا کرے۔ تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پتہ ہے کہ صف میں دائیں بائیں جگہ موجود ہے لیکن وہ فوراً آتے ہیں اور نئی صف بنا لیتے ہیں۔ اب یہ آپشنل نہیں ہے، یہ ہمارا اختیار نہیں کہ ہماری مرضی ہم جہاں بیٹھے، ہم پارک میں گئے ہم نے ٹکٹ دیا ہے، یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے، ورنہ نماز کا معاملہ تو بڑا عظمت والا ہے، تو ہم نے بھائی ٹکٹ دیا ہے، فیس بھری ہے، ہماری مرضی ہم جہاں بیٹھیں، تو وہ پارک کا معاملہ اور ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ عبادت ہے، یہ بندگی کا مقام ہے، تو یہ شرعاً لازم ہے کہ اتمام کرنا ہے صف کا، جب تک پہلی صف دونوں کونوں تک مکمل نہ ہو جائے نئی صف نہیں بنانی۔ یہ ترک واجب ہے، لوگ واجب کا ترک کر رہے ہوتے ہیں، گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتمام کہ جب تک ایک صف پوری نہ ہو دوسری نہ کریں، اور یہ حکم کتنا اہم ہے، شریعت نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر پہلی صف میں یا دوسری کسی بھی صف میں ایک بندے کی جگہ خالی ہے، لوگوں نے سستی کی وجہ سے یا کسی بھی بنیاد پر اس جگہ کو خالی چھوڑ کے آگے صف بنا لی، آگے صفیں بنتی چلی گئی، لیکن ایک نمازی آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ صفیں تو بنی ہیں لیکن پہلی دوسری صف میں ایک بندے کی جگہ خالی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑے ہو گئے، نئی صف بنا لی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی حرمت خود ساکت کی ہے۔ ویسے تو مسلمان کا بڑا ادب احترام ہے، کندھے اور گردنیں پھلانگنے کی ممانت ہے، لیکن یہاں پر چونکہ صف کو مکمل کرنا واجب تھا، اس واجب کی ادائیگی میں انہوں نے کوتاہی کی۔ شریعت اب یہ حکم دیتی ہے کہ جو نیا بندہ آئے گا وہ ان صفوں کو چیرتا ہوا آئے گا اور اس خلا کو پورا کرے گا، اور اس پر اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مغفرت کی بشارت بھی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہ اس مقام پر ہو جہاں فتنہ فساد نہ ہو۔ ہمارے یہاں لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، جن کو یہ شرعی مسئلہ پتہ ہے وہ کچھ کہیں گے نہیں، عام لوگ ہیں ان کے سامنے کوئی ایسا کرے گا تو پھر فتنہ فساد ہوگا۔ فتنہ فساد نہ ہو تو یہ حکم ہے کہ صفوں کو چیر کر جائے، اس خلا کو پورا کرے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے ایک روایت بیان کی، اتمام جب تک ایک صف مکمل نہ ہو نئی صف نہ بنائی جائے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث پاک بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی صف کیوں نہیں بناتے، صحابہ سے فرمایا ایسی صف کیوں نہیں بناتے جیسی ملائکہ یعنی فرشتے اپنے رب کے حضور باندھتے ہیں، یعنی جس طرح رب کی بارگاہ میں فرشتے صفیں بناتے ہیں اس طرح تم صفیں کیوں نہیں بناتے؟ تو اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ملائکہ کیسی صفیں باندھتے ہیں، یعنی ملائکہ کا رب کی بارگاہ میں صفیں باندھنے کا، صفیں بنانے کا طریقہ کیا ہے جس کو ہم فالو کریں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلی صف پوری کرتے ہیں، پہلی صف جو ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ہوتا ہے سستی میں بعض اوقات اس کو پورا نہیں کیا جاتا، ادھوری ہوتی ہے، پتہ ہے ایک دو بندے آ جائیں گے لیکن پیچھے صف بنتی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اگلی صف پوری کرتے اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مزید اس پر روایات موجود ہیں، ایک روایت میں ہے کہ پہلی صف پوری کرو، پھر جو اس کے قریب ہو، پہلی صف مکمل کرو، پھر جو اس کے قریب ہو کہ جو کمی ہو سب سے پچھلی صف میں ہو، یعنی اتنے مسلمان موجود ہیں کہ صفیں جب بنائیں گے تو کچھ صفیں پوری بنیں گی، ایک صف جو ہے وہ آدھی بنے گی، چند افراد پر بنے گی، 5-6 بندے کھڑے ہوں گے، 2-3 بندے کھڑے ہوں گے۔ تو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ پہلے اگلی صف مکمل کرو، پھر اس کے بعد ساری مکمل صفیں جائیں گی،
جو کمی ہوگی نا، آدھی صف ہوگی وہ سب سے آخری ہوگی، آخر میں 2-3 نمازی کھڑے ہوئے اچھے لگیں گے، لیکن پیچھے سب بھرے ہوئے ہیں اور آگے خلا موجود ہے تو یہ ترک واجب ہے۔ پھر تیسرا اور آخری واجب جو اس فتوے میں ذکر کیا گیا وہ ہے تراس۔ تراس کا مطلب ہوتا ہے صفوں کو ملانا، اور اعلیٰ حضرت اس کی تشریح کرتے ہیں کہ خوب مل کر کھڑا ہونا کہ شانے سے شانہ چھلے، یعنی کہ مسلمانوں کا صف بنانے میں یہ انداز اختیار کرنا واجب ہے، لازم ہے کہ ایک نمازی کا کندھا دوسرے نمازی سے ملا ہوا ہو۔ یہاں پر اگر کوئی ملنے کی کوشش کرے تو بعض اوقات اس کو، یہ میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، یہ میں ایک معاشرے کی آپ کو خرابی بتا رہا ہوں، یہ ہوتا ہے، بعض طبیعتیں ہوتی ہیں، بھائی میں بہت بڑا ہوں، میرے قریب یہ کیسے آیا، یہ عام سبزی فروش ہے، یہ عام بندہ ہے، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، یہ میرے ساتھ ٹچ کیسے ہوا؟ تو یہ عبادت کے لیے آئے ہو، رب کے بندے بن کے آئے ہو، یہاں پر کوئی تم شخصیت یا پرسنالٹی بن کے نہیں آئے۔ اب وہ جو بندہ کام کر رہا ہے نا، وہ شریعت کے اور حدیث کے حکم کو فالو کر رہا ہے۔ شریعت میں یہ تراس واجب ہے کہ اس طرح صف بنے کہ ایک نمازی کا کندھا دوسرے نمازی سے مل رہا ہو، بیچ میں شگاف نہ ہو۔ اور اس پر پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کیے کہ جو خلا ہوتا ہے، اس خلا کے ذریعے شیطان جو ہے وہ صفوں میں داخل ہوتا ہے۔ یہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی صفیں خوب گھنی اور پاس پاس کرو، یعنی وہی کندھے سے کندھے ملا کر، اور گردنیں ایک سیدھ میں رکھو کہ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں شیاطین کو، شیطانوں کو دیکھتا ہوں کہ رخنہ صف، یعنی صفوں میں جو کشادگی خلا ہوتا ہے، اس رخنہ صف سے داخل ہوتے ہیں جیسے بھیڑ کے بچے۔ تو جب صفوں میں شیطان ہی داخل ہو جائے گا تو پھر اتحاد کہاں رہے گا؟ تو یہ المختصر یہ 3 واجب ہیں کہ جب بھی صف بنانی ہے، سیدھی صف ہونی چاہیے، تسویہ ہونا چاہیے، زگ زیگ نہیں ہونا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گردن، ٹخنے یہ ایک سیدھ میں ہونے چاہیے۔ دوسرا واجب یہ ہے کہ اتمام، جب تک اگلی صف دونوں کونوں تک مکمل نہ ہو نئی صف نہیں بنانی چاہیے۔ اور تیسرا واجب ہے تراس، یعنی جب صف بنائیں تو 2 نمازی اپنے کندھے ملا کر کھڑے ہوں، 2 نمازیوں کے درمیان خلا نہیں ہونا چاہیے۔